اب آئیے بھوپال کی ایک تہذیبی شخصیت جس کی وجہ سے یہاں ہمیشہ اردو تحریک کو زندگی ملتی رہی ہے، شاعری اور شعرا کے درمیان انہوں نے ایک مہذب رشتہ قائم رکھا ہے۔ یہ ہیں ڈاکٹر یونس فرحت صاحب۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ ڈاکٹر یونس فرحت۔ حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ قمر ثاقب صاحب، حسیب انصاری صاحب، پروین سوا صاحبہ، وجے تیواری صاحب نے یہ خوبصورت محفل آراستہ کی۔ میری خواہش ہے کہ آئندہ یہ سلسلہ جاری رہے، اور میں سامعین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس وقت تک موجود ہیں اور ابھی مشاعرہ پورا سنیں گے۔ اس میں شعیب علی خان، ریاض بھائی، ہمارے پرویز بھائی، ہمارے یوسف بھائی، یہ سب موجود ہیں یہاں سخن فہم۔ تو میں عرض کرتا ہوں، میں نے کیف صاحب جب یہاں سے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے تو میں نے ایک نظم کہی تھی، لیکن وہ میں نہیں سنا پاؤں گا۔ اس کا آخری شعر جو اس نظم کا ماحصل ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اور بھی شعر و ادب میں رنگ بھرنا تھا ابھی، اور بھی شعر و ادب میں رنگ بھرنا تھا ابھی، موت برحق ہے مگر تجھ کو نہ مرنا تھا ابھی۔ اور بھی شعر و ادب میں رنگ بھرنا تھا ابھی، موت برحق ہے مگر تجھ کو نہ مرنا تھا ابھی۔ حضرات، 4 دعائیہ میں سے سماعت فرمائیں۔ میرے اللہ مجھے پہلی سی وہ چاہت دے دے، میرے اللہ مجھے پہلی سی وہ چاہت دے دے، 2 گھڑی کے لیے تھوڑی سی محبت دے دے، جنگ نفرت سے میں لڑنے کے لیے نکلا ہوں، یہ دعا ہے مجھے اس جنگ میں نصرت دے دے، یہ دعا ہے مجھے اس جنگ میں نصرت دے دے۔ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے 4 مصرے کہ نہ ساما عیش کے رکھے نہ کوئی قصر بنوایا، نہ ساما عیش کے رکھے نہ کوئی قصر بنوایا، چٹائی اور کملی سے زمانے پر حکومت کی، چٹائی اور کملی سے زمانے پر حکومت کی، نبی جی کی سیاست تھی زمانے سے الگ فرحت، نبی جی کی سیاست تھی زمانے سے الگ فرحت، انہوں نے تو محبت کی محبت کی محبت کی۔ ہم بھی ان کے امتی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارا کیا حال ہے وہ بھی دیکھیں کہ نہ دولت کی فراوانی نہ منصب ہے نہ عظمت ہے، نہ دولت کی فراوانی نہ منصب ہے نہ عظمت ہے، نہ ہتھیاروں کی طاقت ہے نہ ایوان حکومت ہے، اگر بنیاد جینے کی کوئی شے ہے تو بس یہ ہے، محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے۔ اگر بنیاد جینے کی کوئی شے ہے تو بس یہ ہے، محبت ہے محبت ہے محبت ہے۔ حضرات، ایک بہت مشہور مصرع ہے جو آپ سب کو یاد ہوگا، میں نے اسے تضمین کیا، اس پر 3 مصرے لگائے ہیں، سماعت فرما لیں۔ قاتل بھی مسیحا ٹھہرے ہیں، قاتل ہی مسیحا ٹھہرے ہیں، اب درد کا درما کیا ہوگا، قاتل ہی مسیحا ٹھہرے ہیں، اب درد کا درما کیا ہوگا، موسم بھی خزاں کے ہاتھ میں ہے، اب رنگ بہاراں کیا ہوگا، لگتا ہے کسی کی خیر نہیں، لگتا ہے کسی کی خیر نہیں، آثار ہیں سب بربادی کے، ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستاں کیا ہوگا، ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ اور حضرات، یہ کیف صاحب کی زمین میں اور ان کے رنگ و آہنگ میں 4 مصرے کہنے کی کوشش کی ہے، سماعت فرما لیں۔ ضروری ہے کہ اب سچائی کا اظہار ہو جائے، ضروری ہے کہ اب سچائی کا اظہار ہو جائے، کہ ان فرقہ پرستوں پر کرارا وار ہو جائے، بہت مغرور ہوتے جا رہے ہیں رہنما اپنے، بہت مغرور ہوتے جا رہے ہیں رہنما اپنے، یہ اپنا ووٹ جو کاغذ کا ہے تلوار ہو جائے، یہ اپنا ووٹ جو کاغذ کا ہے تلوار ہو جائے۔ اور حضرات،
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں ہم اپنے فطری تقاضوں سے بھی گریز کرنے لگے ہیں. ایک چھوٹی سی نظم سماعت فرما لیں کہ اے میری جان غزل، اے حسین تاج محل، تیری زلفوں سے گھٹاؤں کا پتہ ملتا ہے، تیری آنکھوں سے شرابوں کا نشہ ملتا ہے، تیرے ہونٹوں سے گلابوں کا مزہ ملتا ہے. تو جو مل جائے تو بندے کو خدا ملتا ہے. دیکھ کر تجھ کو فرشتوں نے بہکنا سیکھا، کھلنا کلیوں نے تو پھولوں نے مہکنا سیکھا، چاند سورج نے ستاروں نے چمکنا سیکھا، تیرے ہی چال سے شاخوں نے لچکنا سیکھا. آج بھی مرکز عشق ہیں ادائیں تیری، آج بھی ہیں مجھے محبوب وفائیں تیری. اے میری جان غزل، اے حسین تاج محل. اب یہاں سے نظم رخ بدلتی ہے کہ آج دنیا میں مگر پیار کے حالات نہیں، عاشقوں کے لیے رومان کے جذبات نہیں، دہشت و خون ہے پہلی سی کوئی بات نہیں، دہشت و خون ہے پہلی سی کوئی بات نہیں. اب پڑوسی میں بھی وہ پیار کے جذبات نہیں، اب پڑوسی میں بھی وہ پیار کے جذبات نہیں. ہر طرف جھوٹ ہے، رشوت ہے، اداکاری ہے، رہنماؤں میں صداقت نہیں مکاری ہے. آج سنسد کا جو ممبر ہے وہ بیاپاری ہے، ایسا لگتا ہے سیاست کوئی بیماری ہے. ان فضاؤں میں بھلا پیار جتاؤں کیسے، بم دھماکوں میں تجھے اپنا بناؤں کیسے. شکریہ. بہت اچھے یونس فرحت صاحب، کیا کہنے ہیں.